السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جو شخص کالا جادو کرتا ہے یا پھر پیسے دے کر کسی عامل سے کرواتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کیا کالا جادو ہوتا ہے اور کیا کالا جادو کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جادو تو کالا جادو ہو یا پیلا جادو ہو، ہر طرح کا جادو آپ جس پہ چاہے اس پہ کر سکتے ہیں اور جادو ہوتا بھی ہے۔ پر یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے فرمائے ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں وہ مشرکین میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کالا جادو جو ہے شیطان سے ہوتا ہے، یہ نورانی علم یا نورانی عمل نہیں ہے۔ اس کے جو بھی عملیات ہوتے ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور ابلیس کے چیلے جتنے بھی ہیں یا اس کی اولادیں ہیں ان کو معبود کہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جو منتر جو بھی ان کے ہوتے ہیں اس میں یہ جو پڑھتے ہیں، جو کالا جادو کرتا، اگر کوئی مسلمان ہے اس کو کسی بک سے کہیں سے یا یوٹیوب سے کالے جادو کے عمل میں منتر ملتا ہے، پر وہ خبیث یہ نہیں جانتا ہے کہ میں یہ منتر پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے منتر کا معنی معلوم کرے۔ اگر منتر کا معنی یہ ہے، تو میرا خدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں تو میرا خدا ہے اور تیری خدائی ہے، باقی کوئی دوسرا رب وب نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہوتا ہے، تو ہی ہے، اور میں تیرے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں۔ جیسے کوئی منتر ہے تو اس کا اگر مطلب یہ ہے اور یہ خبیث اس کا مطلب نہیں جانتا ہے، اسے تو لگ رہا ہے کہ بس میں نے ایک چیز اس میں لکھا ہوا تھا، جو بھی ہے آنو پانو سانو رانو جو بھی ہے اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے تو وہ پڑھ لیا، اب اس پہ اثرات تو اچھے ہو رہے ہیں۔ تو شیطان خوش ہو کر کہ یہ مسلمان بندہ تھا اور اس نے اللہ اس کے رسول کا اس نے انکار کیا اور میرے اولادوں کو اس نے معبود مانا، تو اپنے چیلے چپاٹوں کو بولتا جاؤ یہ جو کہے اس کی باتوں کو مانو۔ تو جب وہ آدمی وہ اسی طریقے سے یہ منتر وغیرہ پڑھ کر سوئیاں چباتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کالا جادو کرنے کا پہلا اس کو مزہ، یعنی ابھی اس کو مزہ آ گیا کہ دشمن کا جاب چھوٹ گیا، دشمن کو پرابلم ہو رہی ہے، دشمن کو میں نے پاگل کر دیا، دشمن کا میں نے جھگڑا لگا دیا، میں نے طلاق کروا دیا، میں نے کینسر کی بیماری میں ڈال دیا، گھر تک اس کو بیچنا پڑا، تو اس کو خوشی ہوتی ہے، پر یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا یہ انکار کر رہا ہے، تمام ولی اللہوں کی باتوں کا بھی یہ انکار کر رہا ہے، کیونکہ ولی اللہ بھی یہی پیغام دیے ہے کہ اللہ ایک ہے اور جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، وہ بھی آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی اول تو ہے ہی اور آخر بھی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کی بھی پیدائش ہو چکی ہے، ابھی ان کی عمر جو ہے الحمدللہ ہوگی 11 یا 12 سال کی، ابھی وہ ہوں گے، تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی کے خاندان سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بھی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں شرک کی باتیں ہوتی ہے، یہ آدمی سمجھتا ہے۔ ابھی مان لو کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا پر میں پیسے دے کر دوسرے سے کرواؤں گا، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو پیسہ دے کر دوسرے سے کرواتے خود نہیں پڑھتے، تو بھی آپ گنہگار ہو نا، تم نے پیسہ دے کر آپ نے تعریف کروائی،
تو آپ بھی اس کے حصے دار رہیں گے۔ تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کرنی کھوڑ ہوتے ہیں، یا تو پھر ماں اور بیٹا کرنی کھوڑ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو کالا جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اگر آپ کا اس سے جھگڑا ہو، وہ ہر طرح کی جھوٹی قسم کھا لے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہ جھوٹی قسم کھائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں معافی مانگ لوں گا۔ پر یاد رکھنا، شرک کر کے، توبہ کر کے، شرک کر کے، جان بوجھ کے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں گناہ کر رہا ہوں، پھر ابھی اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، کبھی وہ معاف کرے یا پھر اسے معاف نہ بھی کرے۔ اگر اللہ توبہ کی ہدایت ہی نہ دے اور خدا نہ خواستہ اسی وقت 5 منٹ میں اس کی موت ہو جائے تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کالا جادو کرنے کا پہلے مزہ ہے اور بعد میں سزا ہے۔ کالا جادو کرنے والا جو ہے اس کے اوپر جنت حرام کی گئی ہے۔ کالا جادو کرنے والا مشرکین ہے، اور وہ جو ہے شرک کرتا ہے، یہ ابلیس کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس کے رسول اور تمام ولیوں کی باتوں سے انکار کرنے والے یہ جو ہے منتر وغیرہ یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان بھائی اگر اس چیز میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہو تو ابھی بھی اللہ کا ڈر اپنے اندر ڈالو اور کالا جادو نہ کرو۔ ابھی آپ یہ کہیں گے کہ آپ بھی تو بتاتے ہیں، ہم کالا علم نہیں بتاتے ہیں، ہم روحانی علم بتاتے ہیں۔ روحانی عمل کرو، اور جو آپ کے اندر علم ہے وہ بھی آپ روحانی رکھو۔ اگر آپ جو علم آپ کے اندر آ رہا ہے، جو سمجھ آپ کے اندر آ رہی ہے، اگر وہ آپ سفلی طریقے سے ہی کرو گے، سفلی طریقے سے ہی سوچو گے، تو آپ جو ہے سفلی عامل بن جاؤ گے۔ اگر آپ جو ہے جو بھی علم آپ کے اندر آ رہا ہے، اگر وہ آپ روحانی رکھو گے، نورانی عمل آپ کو کرنا ہے، تو آپ نورانی رکھو اور اپنی روحانی طاقت کو آپ جگاؤ، اور اس کے بعد میں پھر آپ وہ عمل کرو۔ دیکھیے، پہلا تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہدایت اسے نہیں ملتی ہے تو سمجھو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سزا ملے۔ پھر آپ لوگ جو ہے اس کے لیے سورہ فیل کا عمل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے میری روزی روٹی ملے تو اس سے وہ روزی روٹی ملتی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ فلاں بن فلاں برباد ہو تو آپ وہی سورہ فیل اس کی بربادی کے نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی جو سورہ جو ہے پہاڑوں پہ اتر گئے تو پہاڑ کے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگر یہی سورہ آپ کسی دشمن کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، کالا جادو سے بچیے اور دشمن کو معاف کریے، اور دشمن سے بدلہ نہ لے، پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر پھر بھی وہ معافی کے قابل نہیں ہے تو اسے سزا بھی دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ چھوڑ دینا ہے، ورنہ پھر وہ یہی طرح سے جو ہے لوگوں کو برباد کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کالا جادو، کالے علم سے جو ہے، کالے سفلی عمل سے جو ہے ہم سب کو دور رکھے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔